بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 6۔ اب صبح کے 8 بج رہے تھے جب سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے۔ آج کا کیا پلان ہے بچوں؟ آنا صاحب بولے۔ کس چیز کا پلان؟ جمیل صاحب بولے۔ ارے بھائی، ہماری نواسیاں آئی ہیں اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم انہیں اپنی زمینیں دکھانے اور وہاں والا فارم ہاؤس دکھانے لے جائیں گے۔ تو بتاؤ پھر کیا خیال ہے؟ کوئی مصروفیت تو نہیں؟ ارے نہیں، کوئی مصروفیت نہیں بابا سائیں۔ میرا خیال تھا کہ ہم صرف بچوں کو بھیج دیتے ہیں، آپس میں گھل مل بھی لیں گے، کرن بیگم بولی۔ جب سب ان کی بات پر متوجہ ہوئے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے کرن، اور ویسے بھی ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اب کی بار عشرت بیگم بولی۔ جب سب نے ان کی بات پر اتفاق کیا۔ بٹ ماما میں بیزی ہوں، حنین نے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، مصروفیات تو چلتی رہتی ہیں، آنا صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے داجی، حنین نے اسباب میں سر ہلایا۔ کمیل بالکل خاموش، سب کی باتوں سے لاغرض بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ بیٹا جی، آپ کو بھی ان سب کے ساتھ ہی جانا ہے، داجی نے کمیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے داجی، ایک لفظی جواب دیا۔ بچوں ناشتے کے بعد تیاری کر لینا، آنا صاحب نے تینوں لڑکیوں سے کہا، جس پر تینوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ ناشتے کے بعد جب وہ اپنے کمروں کی جانب بڑھی تو حنین نے آواز لگائی، گڑیا ہم آدھے گھنٹے تک آ جائیں گے، آپ لوگ ریڈی ہو جائیں تب تک۔ اوکے بھائی، اریحا نے جواب دیا۔ آپ ان دونوں کو بھی بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے گڑیا؟ حنین پیار سے اریحا کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا۔ جی بھائی، اریحا چہرے پر مسکراہٹ سجاتی بولی۔ تب تک شہیر بھی وہاں آ چکا تھا۔ بھائی، آپ جب سے آئے ہیں مجھ سے بات نہیں کی ہے، میں آپ سے ناراض ہوں، اریحا منہ بناتی بولی۔ میری بہنا پر سے تو جان بھی حاضر ہے، باتیں کیا چیز ہیں؟ شہیر اریحا کو گلے سے لگاتے ہوئے بولا۔ ارے بھائی، ایسے نہیں بولتے، بری بات ہوتی ہے۔ اچھا گڑیا، نہیں بولتا جی، اور اگر بولا تو میں ناراض ہو جاؤں گی، میں اپنی گڑیا کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا، شہیر پیار سے بولا، جس پر اریحا پورے دل سے مسکرائی۔ اچھا چلو اب جاؤ، جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ اوکے بھائی، اریحا کہتی اب اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ چلیں حنین بھائی؟ شہیر اب حنین کی جانب متوجہ ہوا۔ چلو، حنین کہتا باہر کی جانب چل پڑا، جبکہ شہیر بھی حنین کے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ تینوں اب تیار ہوئی اپنے ساتھ تھوڑا بہت سامان لیے ڈرائنگ روم میں آئیں اور سب سے ملنے لگی۔ ارے گڑیا، ایک دن کے لیے ہی جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آنا صاحب، پر ہم اس لیے مل رہے ہیں تاکہ باہر لان میں جا کر بیٹھ جائیں، ورنہ دوبارہ آنا پڑے گا آپ سب سے ملنے اندر، اریحا اپنی مما کے گلے سے چپکتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، تو ہمارا بچہ اس اسکیم کے چکر میں ہے، خالدہ بیگم بولی، جبکہ اریحا ان کے کندھے پر سر رکھتی اپنا منہ چھپا گئی۔ اریحا کے اس ایکٹ پر سب یکدم ہنسے، یوں ہی ہنستے مسکراتے شرارتیں کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کب حنین اور شہیر بھی آ گئے۔ پتہ تو تب چلا
ہو گئے آپ لوگ ریڈی؟ حنین کی اس آواز پر جی بھائی ہم ریڈی ہیں. اوکے گیو us just 5 minutes. We will be back in 5 minutes. اوکے بھائی اریحا اور منیہا بولی، جبکہ ماہی نے بہت ہی برے قسم کا منہ بنایا اور صوفے پر جا بیٹھی. کمیل بھی آفس کسی کام سے گیا تھا، لیکن اب وہ بھی آ چکا تھا. سب سے سلام کرتا رکا. بھائی اور شہیر آ گئے ہیں؟ جی بیٹا، عشرت بیگم نے جواب دیا. اپنے کمروں میں گئے ہیں فریش ہونے. چلے میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، کمیل کہتا ایک نظر اریحا پر ڈالتا ہوا بولا، جبکہ اریحا اپنی نظریں فرش کی جانب کیے بیٹھی تھی. کمیل اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. اپنے کہے مطابق ٹھیک 5 منٹ بعد حنین اور شہیر اپنے کمرے سے باہر آئے. انہیں سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھ وہ تینوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں. چلیں؟ بس شہیر آ جائے پھر ہم چلتے ہیں. حنین اپنے مصروف سے انداز میں موبائل پر دیکھتے ہوئے بولا. آپ کو کیسے پتا کہ کمیل بھائی آ گئے ہیں؟ ماہی منہ کو بل دیتے ہوئے بولی. بھائی کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ حنین کچھ بولتا منیہا بول پڑی. منیہا کی اس بات پر آنا صاحب مسکرائے. مل گیا جواب یا کوئی اور سوال بھی ہے؟ اب کی بار حنین بولا. پتہ ہے بھائی، جاسوس جو ہو، ماہی عام سے لہجے میں بولی. اس کی بات پر سب نے چونک کر ماہی کی جانب دیکھا، پھر سب ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے. ارے آپ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ماہی بولی، جبکہ حنین نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا. آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ ماہی ان سب کو اس طرح دیکھ پریشان سی ہو گئی. ارے نہیں بیٹا، آپ نے کچھ غلط نہیں کہا. ماہی کو پریشان ہوتا دیکھ آنا صاحب بولے. ہم سب تو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ایسے ہی لگتے ہیں. کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں نا یہ، اس لیے ہم تو انہیں بچپن سے جاسوس کہتے ہیں. آنا صاحب کی بات پر سب کھل کے ہنسے، جبکہ حنین نے سر جھٹکا. چلیں ہم، اب اگر آپ کی اپنی جاسوسی ختم ہو گئی ہو تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی جاسوسی کرنے کے. ماہی بالکل آہستہ آواز میں بولی، مگر پھر بھی حنین نے ماہی کی بات سن ہی لی. ٹھیک ہے داجی، ٹھیک ہے ماما بابا، ہم چلتے ہیں. حنین ماہی کو اگنور کرتا ہوا بولا. ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جائیے گا، عشرت بیگم بولی، جبکہ کرن بیگم اٹھی اور منیہا کو گلے سے لگایا اور باقی بچوں کے سر پر بھی پیار دیا اور ان پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی. جبکہ خالدہ بیگم نے اریحا کو خاص طور پر تاکید کرتے ہوئے بولا کہ بیٹا زیادہ شرارتیں نہیں کرنی. اوکے ماما، نہیں کروں گی شرارتیں، اریحا نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے کہا. خالدہ بیگم سے ملتے ہوئے اب وہ باہر کی جانب بڑھی. پورچ میں پہنچے، دونوں گاڑیاں آئیں. ایک کار میں حنین بیٹھا تھا، جبکہ دوسری کار میں کمیل. میں تو حنین کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ماہی بولی. ٹھیک ہے پھر ہم کمیل بھائی کے ساتھ چلتے ہیں، منیہا بولی. ہاں چلو ٹھیک ہے، ماہی نے جواب دیا. منیہا اور ماہی گاڑی میں برجمان ہو چکی تھی، جبکہ اریحا ابھی تک کھڑی سوچ رہی تھی کہ وہ کس کے ساتھ جائے، جبکہ شہیر بھی حنین کے ساتھ بیٹھ چکا تھا. ارے گڑیا، آپ بھی بیٹھ جائیں،
کس کے ساتھ چلیں گی؟ عریحہ نے اکڑ بکڑ کرنا شروع کیا اور پھر حنین کی گاڑی پر انگلی ٹھہری۔ جاری ہے۔